امثال 25 باب، پرووربس 25۔ سلیمان کی مزید امثال۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معمولات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سنہار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخر کار جب تیرا سامنا تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنا دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی جائے۔ باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ دنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندھن کا زیور ہے۔ وفادار لیچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کوئی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں روک، مبادا وہ دک ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز و تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جھاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی دے، کیونکہ وہ اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان ترش روئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونا میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گھرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔